صحابی نبی جنتی جنتی الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم او کصیب من السماء فیہ ظلمات ورعد وبرق يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت والله محيط بالكافرين صدق الله العظيم یا ان کی مثال ایسی ہے جیسے آسمان سے زوردار پانی برس رہا ہو، اس میں اندھیرے ہو اور گرج ہو اور بجلی ہو۔ یجعلون اصابعہم ڈال لیتے ہیں وہ اپنی انگلیاں، فی آذانہم اپنے کانوں میں، من الصواعق حذر الموت مارے کڑک کے موت کے ڈر سے، واللہ محیط بالکافرین اور اللہ تعالی گھیرنے والا ہے کافروں کو۔ انتہائی واجب الاحترام، قابل صد تعظیم و تکریم دوستو، بزرگوں اور عزیز ساتھیوں، اللہ تعالی کے فضل و کرم سے ہمارے درس قرآن کا آج 24واں سبق ہے۔ اللہ تعالی سن کر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے عزیز دوستو، سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 19 چل رہی تھی۔ منافقین کا تذکرہ، دوسری مثال ذکر کر رہے تھے۔ آیت کا کچھ حصہ بیان ہو چکا، آج ہم نے بات شروع کرنی ہے ورعد و برق سے۔ رعد کیا ہے، برق کیا ہے؟ پہلے بات کرتے ہیں رعد کے حوالے سے۔ علماء کا اس میں اختلاف ہے کہ رعد کس کو کہتے ہیں۔ رعد کا جو معنی ہے وہ یہ ہے کہ وہ آواز جو بادل سے آتی ہے، ابر سے آتی ہے، اس کو رعد کہتے ہیں۔ لیکن مختلف اقوال علماء کے۔ ترمذی میں ایک حدیث ہے، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ یہود نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ رعد کیا چیز ہے، گرج کیا چیز ہے؟ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے جواب فرمایا کہ یہ فرشتہ ہے جو بادلوں پر مقرر ہے، اس کے پاس آگ کے کوڑے ہوتے ہیں جس کے ساتھ وہ ان بادلوں کو ہانک کر لے جاتا ہے، جہاں اللہ تعالی چاہتے ہیں وہاں پہنچاتا ہے۔ یہود نے پھر کہا کہ یہ آواز جو آتی ہے یہ کس چیز کی ہوتی ہے، کیسی آواز ہوتی ہے جو ہم سنتے ہیں؟ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ وہ فرشتہ جب بادل کو جھڑکتا ہے، اس کو ہانکتا ہے اور جہاں اللہ چاہتے ہیں وہاں لے جاتا ہے، تو یہ آواز اسی سے پیدا ہوتی ہے۔ پھر یہود نے کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سچ فرمایا، اور اس میں علماء کا بالکل اتفاق ہے، یہ بات متفق علیہ ہے۔ حضرت مجاہد رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ رعد فرشتے کا نام ہے، اور اس کی آواز کو بھی رعد کہتے ہیں۔ فرشتے کو بھی رعد کہتے ہیں اور اس کی آواز کو بھی رعد کہتے ہیں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رعد ہوا ہے، یہ دوسرا قول ہے ان کا، کہ رعد ایک ہوا ہے جو بادلوں کے درمیان چھا جاتی ہے۔ جب وہ ان کے درمیان چھا جاتی ہے تو اس سے ایک آواز پیدا ہوتی ہے، تو اس لیے اس کو رعد کہتے ہیں۔ تو یہ تو تھا رعد کے بارے میں۔ اب آگے ہے برق، فیہ ظلمات و رعد و برق۔
یہ برق کس کو کہتے ہیں، برق کیا ہے؟ تو برق کا جو اصل معنی ہے وہ ہے چمک، روشنی، لیکن اس سے مراد کیا ہے، اس میں علماء کا اختلاف ہے۔ حضرت علی، حضرت ابن مسعود، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہم، ترمذی کے حوالے سے یہ روایت نقل کی جاتی ہے، امام قرطبی رحمہ اللہ نے نقل کی ہے، وہ فرماتے ہیں کہ برق لوہے کا کوڑا ہوتا ہے، برق لوہے کا کوڑا ہوتا ہے جو فرشتے کے ہاتھ میں ہوتا ہے، اور اسی سے وہ بادلوں کو ہانکتا ہے، جہاں اللہ چاہتے ہیں وہاں لے جاتا ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک اور قول بھی ہے، وہ فرماتے ہیں کہ یہ برق نور کا کوڑا ہوتا ہے جو فرشتے کے ہاتھ میں ہوتا ہے، اور اسی نور کے کوڑے سے وہ اس بادلوں کو ہانک کر لے جاتا ہے، جہاں اللہ چاہتے ہیں وہاں پہنچا دیتا ہے، اور پھر اس سے بارش ہوتی ہے۔ ایک تیسرا قول بھی ہے ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، وہ فرماتے ہیں کہ یہ برق وہ فرشتہ ہے جو نظر آتا ہے، برق وہ فرشتہ ہے جو نظر آتا ہے۔ فلاسفہ کہتے ہیں اس کے بارے میں، برق اور رعد کے بارے میں، وہ کہتے ہیں کہ رعد بادل کے جو اجرام کے ٹکڑے ہوتے ہیں ان سے جو پیدا ہونے والی آواز ہوتی ہے، اور اجرام کے آپس میں ٹکراؤ کی وجہ سے جو آگ نکلتی ہے، آگ چمکتی ہے، روشنی نکلتی ہے، وہ برق ہے۔ رعد کیا کہتے ہیں؟ رعد بادل کے اجرام کے ٹکڑے سے جو آواز نکلتی ہے وہ کیا کہتے ہیں؟ رعد ہے، لیکن جو اس کے چمک نکلتی ہے، آگ نکلتی ہے اس سے، جو ہم دیکھتے بھی ہیں، تو وہ برق ہے۔ لیکن علماء نے کہا کہ یہ قول مردود ہے، کیونکہ اس کی سند کوئی قوی نہیں ہے، مضبوط نہیں ہے، اس لیے اس قول کو رد کیا گیا ہے۔ تو ایک اور فرمایا کہ کیا کہتے ہیں؟ البرق کا معنی چمک، روشنی، اور اسی سے علماء کہتے ہیں کہ براق ہے۔ براق وہ سواری ہے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے معراج کی رات آئی تھی، اور وہ اتنی تیز ترین سواری تھی، اتنی تیز ترین سواری تھی کہ جہاں اس کی نگاہ پہنچتی تھی وہیں اس کا قدم پہنچتا تھا، اتنی سواری تھی تیز، کیونکہ اتنا لمبا سفر اللہ تعالیٰ نے ایسی سواری بھیجی، اور اسی سواری پر دوسرے انبیاء نے بھی، یعنی برق نامی سواری پر، براق نامی سواری پر دوسرے انبیاء نے بھی سواری کی ہے۔ اس کے ضمن میں علماء نے ایک فائدہ لکھا ہے، وہ فرماتے ہیں کہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، وہ فرماتے ہیں کہ ہم حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ مدینہ اور شام کے درمیان ایک سفر میں تھے، تو حضرت کعب احبار رضی اللہ تعالی عنہ وہ بھی ہمارے ساتھ تھے۔ وہ فرماتے ہیں کہ اچانک تیز ہوا چلی، گرج پیدا ہو گئی، بہت تیز ٹھنڈی ہوا کے ساتھ بارش بھی لگنے لگی، بارش بھی بہت تیز ہونے لگی، اور ٹھنڈی ہوا چلنے لگی، ٹھنڈک محسوس ہونے لگی۔ تو ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ مجھے کعب الاحبار رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ جو بندہ اس آواز کو سن کر، اس کڑک کو سن کر یہ دعا پڑھتا ہے، سبحان من یسبح الرعد بحمدہ والملائکۃ من خیفتہ، تو بادل کے اندر، اس کڑک کے اندر، اس بارش کے اندر جو بھی مصیبت ہوگی وہ بندہ اس مصیبت سے بچا لے جائے گا۔ گویا یہ ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے اور صحابہ کرام کے عمل سے ایک عمل دیا جا رہا ہے، ایک وظیفہ دیا جا رہا ہے کہ جب کوئی کڑک پیدا ہوتی ہے، بجلی چمکتی ہے، تو اگر ہم یہ دعا یاد کر لیں اور اس وقت یہ دعا پڑھ لیں تو اللہ تعالی ہمیں اس میں آنے والی مصیبتوں سے بچا لے گا، محفوظ فرما لے گا۔ تو ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں جب صبح ہوئی، حضرت کعب بھی ساتھ تھے، صبح ہوئی تو ہم نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جا کر کہا کہ امیر المؤمنین، رات کو جو بارش آئی، جو آندھی ہوئی، اس میں جو کیا کہتے ہیں مصیبتیں تھیں، اور اس سے جو لوگ متاثر ہوئے ہیں یا ارد گرد کے علاقے متاثر ہوئے ہیں، ہمیں اس سے کوئی ایسا اثر نہیں پڑا جس کی وجہ سے ہمیں کوئی نقصان ہو رہا ہو۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ کیوں، ایسی کون سی بات ہے کہ تمہیں وہ اثر نہیں پڑا باقی سب کو پڑا؟ تو حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ مجھے کعب احبار رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ دعا بتائی تھی، میں نے وہ دعا پڑھ لی تھی، انہوں نے بھی پڑھ لی تھی، اس لیے ہمیں اس کا کوئی اثر نہیں پڑا۔
تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے سبحان اللہ، یہ تو بہت اچھی دعا ہے، تم نے مجھے کیوں نہ بتا دی تاکہ میں بھی پڑھ لیتا اور مجھے بھی اس سے حفاظت ہو جاتی۔ تو ایک روایت میں آتا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس آندھی کا، اس روشنی کا اور اس ٹھنڈک کا اثر پڑا تھا کہ ان کے ناک میں اثر پڑا تھا، مثال کے طور پہ یوں سمجھ لو کہ ان کو نزلہ ہو گیا تھا، زکام ہو گیا تھا۔ تو حضرت عمر نے اس لیے کہا تھا کہ تم مجھے بتا دیتے تو میں بھی پڑھ لیتا۔ یہ روایت آگے سورۃ الرعد میں وما ابرئ اس بارے میں مستقل طور پر آئے گی، مکمل وہاں ذکر کریں گے۔ تو بہرحال یہ اس سے بچنے کا جو ہمیں طریقہ دیا جا رہا ہے تو وہ طریقہ بھی ہمیں اس کے لیے وہ کرنا چاہیے۔ لیکن حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ آندھی اور یہ جب برق، یہ روشنی وغیرہ دیکھتے تھے تو آپ علیہ السلام یہ دعا فرمایا کرتے تھے اللہم لا تقتلنا بغضبک ولا تہلکنا بعذابک وعانا قبل ذلک، کہ اے اللہ ہمیں اپنے غضب سے قتل نہ کرنا اور نہ ہی ہمیں اپنے عذاب سے قتل کرنا، ہلاک کرنا۔ کیا فرماتے تھے؟ وعانا، ہمیں بچا لینا، ہمیں عافیت دینا، ہمیں محفوظ کر لینا قبل ذالک، اس سے پہلے۔ تو یہ دعا اگر ہم یاد کر لیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا وطیرہ ہے، طریقہ ہے، تو یہ اگر پڑھتے رہیں تو انشاءاللہ اس سے بھی ہمیں فائدہ حاصل ہوگا۔ تو جو کچھ کہا سنا اللہ تعالی ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج کی بات یہاں برق تک پہنچی، کل سے انشاءاللہ زندگی رہی تو یجعلون اصابعہم سے بات کریں گے اور انشاءاللہ سورت کا اختتام کریں گے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔